حمزہ اپنے دوست فیضان کے گھر پریشان بیٹھا تھا۔ فیضان گھر آیا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، ہو گیا جنازہ؟ میری امی ٹھیک ہے نا؟ فیضان نے افسردگی سے جواب دیا، کیسی ہوں گی وہ یار، بختیور بھابھی کے ساتھ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ٹھہرا رہی ہیں۔ انہیں اگر پتہ چلا کہ تم میرے گھر آئے ہوئے ہو، پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حمزہ؟ عابدہ آنٹی کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ حمزہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر بیٹھا اور زور زور سے ہلنے لگا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں کیا کروں اب، تمہیں تو پتہ ہے نا، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس نے زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ فیضان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، جب بھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ہاتھا پائی پہ اتر آتا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے فیضان سے کہا، میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔ بہت دور؟ فیضان نے سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے کزن سے بات کر کے تمہیں اس کے پاس دوسرے شہر بھجوا دوں گا۔ وہ تمہاری جاب کا بھی بندوبست کر دے گا، لیکن تم وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے کسی سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ ملو گے۔ حمزہ نے خشک ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بعد میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کے سبب لال ہو چکی تھیں، میں بال بکھرے ہوئے اور سفید چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اگلے دن فیضان نے اپنے کزن عمیر کے پاس بھیج دیا۔ عمیر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گیا۔ علاج کے بعد اس کا مزاج پہلے سے بہتر رہنے لگا۔ اس کی تعلیم اچھی تھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی۔ ایک دن اس کی ملاقات اقرا نامی لڑکی سے ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں کہا کہ یہی ہے تمہارے خوابوں کی شہزادی۔ اقرا کو بھی وہ اچھا لگا تو دونوں ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ دونوں قریب ہوتے گئے اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اقرا نے اپنے گھر اس کا ذکر کیا۔ اس کے والدین حمزہ سے ملے، انہیں وہ بہت پسند آیا۔ اقرا کے والد نے اس کی فیملی سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں زبردستی اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کر دیا تو ماں نے اس سے قطع تعلق کر کے گھر سے نکال دیا۔ اقرا کے والدین اس کی بات سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ انہوں نے حمزہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو راضی کر کے شادی میں لے کر آئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گی اور بختیور کے قتل والی بات تو کبھی بھول جائے گی، اس لیے اس نے ٹال مٹول کر دیا۔ اقرا کے ابو کا بہت بڑا میڈیکل اسٹور تھا۔ وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ اس کی ذہانت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اس کے سسر نے اسے اسٹور سونپ دیا اور خود گھر بیٹھ گئے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول چکا تھا، البتہ فیضان کو فون کر کے اپنی ماں کی خیریت دریافت کرتا رہتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ اقرا نے اس کا نام زین رکھا۔ اقرا کے والدین بھی ابدی نیند سو چکے تھے۔ زین 6 برس کا ہو چکا تھا۔ اقرا ایک بار پھر امید سے تھی۔ حمزہ کو جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس بار اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش متوقع ہے، وہ بہت خوش تھا۔ وہ اقرا کا ہاتھ تھاما بیٹھا رہتا تھا، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اقرا، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں جس نے مجھے تم جیسی خوبصورت اور باوفا بیوی دی ہے۔ تمہارا ساتھ جب سے ملا ہے میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ میری خواہش سے زیادہ عطا کیا گیا خدا نے مجھے۔ اقرا مسکرانے لگی۔ پھر وہ زین کی طرف مڑا جو قریب ہی بیٹھا کھلونوں میں مگن تھا۔ اسے گود میں بٹھا کر بتانے لگا، زین بیٹا، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چھوٹی سی گڑیا آنے والی ہے؟ زین نے معصومیت سے جواب دیا، گڑیا آئے گی پاپا؟ میں گڑیا کے سارے بال نوچ دوں گا، حمزہ نے کہکا لگا کر کہا۔ ارے آپ کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں۔ اقرا نے اس کے گال چوم کر پیار سے سمجھایا، وہ آپ کی چھوٹی بہن ہوگی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، مارنا تھوڑی ہے بیچاری کو، زین نے سر ہلا کر کہا تو دونوں مسکرانے لگے۔ فیضان نے کافی دن بعد اسے کال کی تھی۔ تمہاری امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم بھابھی کو لے کر آ جاؤ، آنٹی جب اپنے پوتے اور بہو سے ملیں گی تو پرانی باتیں بھول جائیں گی۔ حمزہ ان کی بیماری کا سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچ کر کہا،
ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی امی کے پاس کون ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے؟ تمہارے ماموں کی چھوٹی بیٹی رابعہ ہے ان کے پاس، اور میں بھی روز جاتا ہوں۔ تم بے فکر رہو اور جلدی آ جاؤ۔ فیضان نے کہا تو اسے تسلی ہوئی۔ اقرا کو وہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہاں جا کر بختیار کے قتل والی بات اسے پتہ چل جائے گی۔ اس حالت میں وہ اسے کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کھونا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ہمیشہ سے اپنا ماضی بے داغ شو کیا تھا۔ اس نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کچھ دن ماں کے ساتھ رہ کر واپس آ جائے گا، لیکن اس کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ قسمت نے ایک بار پھر پلٹی کھائی اور اس پہ نئی مصیبت آن پڑی۔ اس کے اسٹور سے چیکنگ کے دوران ایکسپائرڈ دوائیاں ملیں۔ اسٹور سیل کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اقرا اس کی رہائی کے لیے وکیل سے ملی، جس نے فیس کے نام پر بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ اقرا نے گھر بیچ کر پیسوں کا انتظام کیا اور وہ لالچی وکیل اسے چونا لگا کر غائب ہو گیا۔ حمزہ کو 6 ماہ کی سزا ہو گئی۔ فیضان اس سے ملنے جیل آیا اور بتایا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس دن وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے اقرا اور زین کی ذمہ داری فیضان کو سونپی اور یہ اس کا واحد دوست تھا جو بھروسے کے قابل تھا اور اس کے لیے مخلص تھا۔ فیضان نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی۔ اقرا نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے فیضان بھائی؟ فیضان نے تالا کھولتے ہوئے جواب دیا، یہ آپ کا گھر ہے بھابھی۔ عابدہ آنٹی کا 16 روز پہلے انتقال ہوا ہے، تب سے بند پڑا ہے۔ کاش آپ لوگ کچھ دن پہلے آ جاتے تو ان کی خدمت کا موقع مل جاتا۔ جب تک حمزہ رہا نہیں ہو جاتا آپ آرام سے رہیں یہاں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اقرا بھی زین کو لے کر اندر چلی گئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کے پہلے والے گھر سے کافی چھوٹا تھا، اس لیے اس نے افسردگی سے کہا، کاش میں نے اپنا گھر بیچنے سے پہلے آپ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہوتی۔ اس ظالم وکیل کا بیڑا غرق ہو، مجھے اکیلی عورت کو لوٹ کر بھاگ گیا، کمبخت۔ فیضان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی سزا پا لیتا ہے۔ آپ حوصلہ کریں، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ اس نے گاڑی سے ایک کارٹن نکال کر اقرا کو دیا، اس میں آپ کے کچن کا سامان ہے، سیٹ کر لیں، میں باقی سامان بھی گاڑی سے نکال کر لاتا ہوں۔ اقرا کارٹن تھامے کچن کی طرف گئی۔ کھڑکیاں اور لائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی کوئی چیز اس کے پیروں سے ٹکرائی۔ وہ اس سے جھپٹ کر کے آگے گئی اور کارٹن نیچے رکھ کر سوئچ ہولڈر لائٹس آن کرنے کے بعد وہ دوبارہ مڑی تو اس چیخ بلند ہوئی۔ جس چیز سے وہ ٹکرائی تھی وہ لاش تھی، سرخ کفن میں لپٹی ہوئی۔ وہ باہر بھاگی۔ فیضان سامان وہیں پھینک کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ اس نے پوچھا تو اقرا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ وہاں لاش تھی۔ فیضان نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے ہنسا اور باہر آ گیا۔ ارے بھابھی آپ بھی نا، مجھے بھی ڈرایا آپ نے۔ کوئی لاش نہیں ہے وہاں۔ اقرا نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، شاید مجھے وہم ہوا تھا۔ اسے زیچ ہوتا دیکھ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ اگر آپ ایسے ہی وہم پالتی رہیں تو کیسے رہیں گی اکیلی اس گھر میں؟ آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا۔ حمزہ کے آنے تک اپنا اور زین کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، اقرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی تو اقرا نے اسے روکنا چاہا۔ فیضان نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کی بیوی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی بیوی کا ذکر سن کر اقرا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، فیضان بھائی آپ نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ فیضان نے خوش دلی سے جواب دیا، سوری بھابھی، 1 ہفتے پہلے ہی سادگی سے نکاح ہوا ہے، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی دن لے آؤں گا اسے آپ کی طرف۔ دروازہ لاک کر لیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فون کر لیجیے گا۔ اقرا ٹھیک ہے کہتے ہوئے اسے باہر تک چھوڑ کر آئی اور دروازہ لاک کر کر اندر چلی گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔